نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ایسے ملک میں ایمان کی دولت سے نوازا جہاں پہ اکثریت غیر مسلم کی ہے، دیگر مذاہب کو چاہنے والوں کی ہے، مگر اس ملک میں جو ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں، اللہ نے ان 20 کروڑ مسلمانوں کو ایسی اپرچونٹی دی ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں گلف کنٹریوں میں، سعودی عربیہ میں یا دیگر مسلم ممالک میں پیدا کر سکتے تھے، مگر ہمیں یہ اپرچونٹی تب نہیں ملتی۔ آج جو ہمیں اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو اچھے سے ریپرزینٹ کر سکیں۔ اگر ہم دین اسلام کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے تو آج ہمیں یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں جینی پڑتی، کیونکہ جب ہم اپنے مقصد زندگی کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں بھولا تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی آباد کیا، ان کی دنیا کو بھی اللہ نے جنت بنا کر دکھایا اور آخرت تو ان کی جنت تھی۔ آج بھی ہمارے لیے وہی ہے کہ جب ہم اپنی مقصد زندگی کو نہیں بھولیں گے، جس طرح اگزامپل کے طور پہ جب کوئی بندہ، کوئی مسافر US، کینیڈا، سعودی عربیہ، گلف کنٹریز میں جاتا ہے تو اس کی مقصد زندگی یہی ہوتی ہے کہ میں یہاں مسافر ہوں اور مجھے میرے ملک ریٹرن جانا ہے، جہاں پہ میرے والدین، جہاں پہ میرے بچے، جہاں پہ میرے ریلیٹیو میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کبھی اس سے بھٹکتا نہیں ہے، 99% لوگ نہیں بھٹکتے، مگر ہم مسلمانوں میں آج ایسا کیا ہو گیا کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب اور معتبر بندے مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مسافر نہیں بھولتا ہے کہ مجھے میرے وطن واپس جانا ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے یہ زندگی مسافر ہے، ہم مسافر ہیں اس زندگی میں، اور ہمیں اصل زندگی، اصل گھر، ہمیں ہمارے جنت وطن واپس جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اقسام دیے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، 1500 سال پہلے بھی یہ ساری ریسورسز تھی کہ گھر، بڑے مکانات، اچھے اونچی بلڈنگیں ہو سکتی تھی، بن سکتی تھی، ریسورسز بہت تھی، مگر ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو جو تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی یہ تبدیلی لائی۔ آپ دیکھیں گے یہ دنیا لاکھوں کروڑوں سالوں سے ہے، مگر کروڑوں لاکھوں سالوں سے پہلے نہ انصاف تھا، نہ چھوٹے بڑے کی قدر تھی، ایک دوسرے کے دشمن لوگ بنے بیٹھے تھے۔ تو یہ تبدیلیاں تب اسی لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو ہر وقت چاہتا تھا کہ مار کر برباد کر دے، مگر جب جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا تو ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو تبدیلی اللہ نے لے کر بھیجا۔ انصاف ہر کسی کے ساتھ میں ہوا، اگر کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹے کے ساتھ میں بھی انصاف ہوا، ایک بڑا ہے تو بڑے کے ساتھ میں بھی انصاف ہوا۔ پہلے کے لوگ تھے کہ بڑا اگر گناہ کرتا تھا چھوٹے کو سزا مل جاتی تھی اس کے عوض میں، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں عورتوں کو عورتوں کے حقوق،
مگر کچھ ٹائم کے بعد جب ہم انہیں پھر سے یاد دلاتے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تو ہمیں آئس کریم کی ضرورت ہے، تو والدین ہمیں قرض لے کر بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، جب ہم اپنے والدین کو کچھ ٹائم دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے اور کب دینا ہے میرے بندوں کو۔ اور خود اللہ تعالیٰ کچھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، کہ اللہ سے رو کے مانگنا، استقامت کے ساتھ پہ رہنا اور گھبرانا نہیں۔ آج کا جو میرا مین موضوع ہے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، یہ ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں آج کس راستے پہ جا رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ خواب دیکھا تھا، ہماری بزرگوں نے سوچا تھا۔ ہماری گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کر میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، میں نے ان کا ایک سوچ، ان کی تڑپ دیکھی تھی۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بنائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری جو بزرگ تھے، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی تھاٹ اور ان کی سوچ کیا تھی۔ میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ ان کی ایک سوچ تھی کہ ہمارے گاؤں میں اللہ کے محبوب اور معتبر بندے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے۔ آجو باجو کے سارے گاؤں والوں نے بلا لیا، مگر آج ہمارا گاؤں ایک طرح سے ویران ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور معتبر بندے کو نہیں بلا پا رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کمی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، اللہ کے محبوب اور معتبر بندوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ہماری عبادتیں تو آج ایسی ہے کہ ہم نماز سے ہماری بے حیائی نہیں رکتی، بے ادبی نہیں رکتی، ہماری نظریں نہیں جھکتی۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا سوچا تھا۔ اگر ہم یہ سوچ کر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی یہ خواہشات تھی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بھی ثواب دارین حاصل دیں گے۔ اور اللہ نے ابھی اپرچونٹی دی ہے کہ ابھی مولانا ابھی اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے تو ابھی ہے، تو ہمیں جلد سے جلد تاریخ لے کر ہمارے بزرگوں کی جو سوچ تھی اسے پوری کرنی چاہیے۔ میں کئی لوگوں کے نام کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کی تڑپ تھی۔ مبین چچا تھے، یاسین چچا تھے، صوفی چچا تھے، بہت ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مگر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو سوچا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے، کتنی ہماری پیسے جا سکتے ہیں۔ پیسے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے ہی رہے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے خرچے کی ضروریات کی اپنے گھروں کی پوری کرتے ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی پوری کریں تاکہ ہمارے بزرگوں کی جو سوچ تھی وہ ہم کر سکیں، اور جلد سے جلد ہم اپنے گاؤں میں اللہ والوں کی آمد کا ایک ذریعہ بن جائیں، اور ہم اپنی آخرت کو بنانے کا ایک ذریعہ، اپنی نسلوں کو بنانے کا ایک ذریعہ بن جائیں۔ السلام علیکم۔